اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین و اخیہ و جدہ و ابیہ و امہ و بنیہ و شیتہ۔ تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارے دلوں کو امام حسین علیہ السلام کی محبت سے منور فرمایا ہے۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات میں چل رہی تھی اور آج کی گفتگو ہماری سورہ حجرات کی 9ویں اور 10ویں آیات کے سلسلے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل وقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، کہ جس وقت مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر تجاوز کرے تو جس نے تجاوز کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ جب وہ لوٹ آئے اور صلح کے لیے زمین ہموار ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدالت کے مطابق صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، کیونکہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور خدا کا تقوی اختیار کرو تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ۔ ان آیات کے شان نزول میں آیا ہے کہ مدینے کے دو مشہور قبیلہ اوس و قبیلہ خزرج کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ گئے اور لاٹھیوں اور جوتوں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے، تو آیت نازل ہوئی اور اس قسم کے حادثات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو راہ بتائی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ انصار میں دو افراد کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں اپنا حق زبردستی تجھ سے لوں گا کیونکہ میرے قبیلے کی جمعیت اور تعداد زیادہ ہے، اور دوسرے نے کہا کہ فیصلہ کے لیے رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ پہلے شخص نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اختلاف آگے بڑھ گیا اور دونوں قبیلوں نے ہاتھوں، جوتیوں اور شمشیر سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، تو مذکورہ آیات نازل ہوئیں اور اس قسم کے اختلاف میں مسلمانوں کی ذمہ داری کو واضح کی۔ قرآن ایک کلی اور عمومی قانون کے حساب سے ہمیشہ اور ہر مقام کے لیے کہتا ہے کہ جس وقت مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں اور لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ قتال جنگ کے معنی میں ہے، لیکن یہاں قرائن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہر قسم کے جھگڑے کو شامل ہے، چاہے وہ لڑائی اور جھگڑے تک بھی نہ جا پہنچے۔ بعض شان نزول جو مذکورہ آیات کے لیے نقل ہوئے تھے وہ بھی اس معنی کی تاکید کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر لڑائی جھگڑے کے لیے زمین وار ہو جائے، مثلا لفظی تکرار اور کھینچا تانی جو خونی لڑائی کا باعث بن جاتے ہیں واقع ہوں، تو وہاں بھی صلح کے لیے کوشش کرنا ان آیات کے مطابق ضروری ہے۔ بہرحال تمام مسلمانوں کے لیے ایک حتمی وظیفہ اور ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنے، جھگڑنے اور خون ریزی سے روکیں اور خود کو اس سلسلے میں ذمہ دار سمجھیں، نہ کہ بعض بے خبر لوگوں کی طرح، تماشائیوں کی طرح بے پرواہی کے ساتھ ان مناظر کے قریب سے گزر جائیں۔ جب ایسے حالات پیدا ہوں تو مومنین کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس بات کے بعد ذمہ داری کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور ظلم و ستم کرے
اور صلح کی پیشکش کو تسلیم نہ کرے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم باغی اور ظالم گروہ کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف پلٹ آئے اور حکم خدا کو مان لے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ واضح ہے کہ اگر باغی اور ظالم گروہ کا خون اس دوران میں بہہ جائے تو وہ خود اسی کی گردن پر ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہی ہوں، کیونکہ لڑائی دو مسلمان گروہ کے درمیان ہوئی ہے۔ اس طرح سے اسلام نے ظلم و ستم سے روکا ہے، چاہے وہ بربریت ظالم کے ساتھ جنگ کرنے کی قیمت پر ختم ہو، اور یہ لازم و ضروری بھی ہے۔ اور قرآن نے عدالت کے اجرا کی قیمت کو مسلمانوں کے خون سے بھی بالا تر جانا ہے، اور یہ بات اس صورت میں ہے کہ جب مسئلہ صلح و صفائی کے طریقے سے حل نہ ہو۔ اس کے بعد قرآن تیسرے حکم کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر ظالم لوگ خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر لیں اور صلح کے اسباب فراہم ہو جائیں تو ان دونوں کے درمیان عدالت کے اصول کے مطابق صلح کرا دو۔ فَإِن فَاءَتْ فَصْلَهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، یعنی صرف ظالم گروہ کی قدرت کو درہم برہم کرنے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ یہ جنگ صلح کی زمین وار کرنے کے لیے اور لڑائی کو جڑ سے کاٹنے کے لیے ایک مقدمہ اور تمہید ہونی چاہیے، اور نہ کچھ زمانہ گزرنے کے ساتھ ظالم جب بھی اپنے اندر طاقت و قوت کو محسوس کرے گا تو لڑنے کے لیے دوبارہ کھڑا ہو جائے گا اور نئے سرے سے جھگڑا شروع کر دے گا۔ بعض مفسرین نے عدل کی تعبیر سے یہ استفادہ کیا ہے، اور اگر ان دو گروہوں کے درمیان کوئی حق پامال ہوا ہے یا خون بہایا گیا ہے جو لڑائی جھگڑے کے پیدا ہونے کا سبب بنا ہے تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اور نہ اصلاح بالعدل نہیں ہوگی، چونکہ آپسی صلح میں بعض اوقات افراد کو فیصلہ کرتے وقت دو گروہوں میں سے ایک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرنے والوں میں طرفداری نہ ہونے پائے۔ اس لیے قرآن چوتھے اور آخری حکم میں مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیں اور ہر قسم کی طرفداری کی نفی کریں، کیونکہ خدا عدالت کرنے والے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ بعد والی آیت میں قرآن اس کی تاکید اور علت کو بیان کرنے کے لیے مزید کہتا ہے، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ انما المومنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، جس طرح تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے میں سعی و کوشش کرتے ہو، اسی طرح دو مومنین کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے سنجیدگی اور دو ٹوک طریقے سے وارد عمل ہوا کرو۔ کتنی پرکشش اور عمدہ تعبیر ہے کہ تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان کے درمیان جھگڑے کو دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا کا نام دیا ہے، اور چونکہ اکثر اوقات روابط اس قسم کے مسائل میں ضوابط کے جانشین بن جاتے ہیں، لہٰذا قرآن دوبارہ خبردار کرتے ہوئے آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے کہ خدا کا تقوی اختیار کرو تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اس طرح سے مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے ایک اہم ترین اجتماعی ذمہ داری اور اجتماعی عدالت تمام پہلوؤں کے ساتھ واضح ہو جائے۔ فقہ اسلامی کے کتاب الجہاد میں باغیوں سے قتال کے عنوان سے ایک بحث بیان ہوئی ہے، جس سے مراد وہ ستمگر ہیں جو امام عادل، امام معصوم اور مسلمانوں کے سچے پیشوا کے برخلاف قیام کرے، اور ان کے لیے بہت سے احکام ہیں جو اس باب میں آئے ہیں، لیکن جو بحث مذکورہ آیت میں پیش ہوئی ہے وہ ایک دوسرا معنی رکھتی ہے، اور یہ ایسے جھگڑے ہیں جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان رونما ہوتے ہیں، جس میں نہ تو امام معصوم کے خلاف قیام ہے اور نہ ہی صالح اور صحیح حکومت اسلامی کے خلاف قیام ہے۔ اگرچہ بعض فقہا اور مفسرین نے اس آیت سے سابقہ مسئلہ میں بھی استفادہ کرنا چاہا ہے، لیکن کنز العرفان میں فاضل مقداد کے قول کے مطابق
یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام معصوم علیہ السلام کے خلاف قیام موجب کفر ہے، اور جبکہ دو مومنین کے درمیان لڑائی صرف فسق ہے نہ کہ کفر۔ لہذا قرآن مجید نے مذکورہ آیت سے دوسرے قرائن کو ساتھ ملا کر وہ خاص نکات جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ابواب میں آئے ہیں، ان میں سے ذیل کے احکام کا استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا نقطہ، مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرانا ایک واجب کفائی امر ہے۔ دوسرا نقطہ، اس کام کو انجام دینے کے لیے ابتدا میں سادہ مراحل سے شروع کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ مفید واقع نہ ہو تو پھر جنگ و قتال بھی جائز ہے، بلکہ لازم و ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ، باغیوں اور زیادتی کرنے والوں کے خون جو اس راہ میں بہائے جائیں اور جو اس دوران تلف ہوں وہ مباح و رائے گاہ ہیں، کیونکہ یہ شریعت کے حکم اور ایک واجب وظیفہ کو انجام دینے میں واقع ہوئے ہیں، اور عقلاً بھی اس قسم کے موقعوں پر کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ چوتھا نقطہ، گفتگو کے طریقے سے اصلاح کے مراحل میں حاکم شرع کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن جنگ کے مرحلے میں خصوصاً جہاں معاملہ خون ریزی پر منتہی ہو وہاں حاکم اسلامی اور حاکم شرعی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، مگر ایسے مواقع پر جہاں کسی طرح سے بھی حاکم سے روابط نہ ہو سکتا ہو تو پھر وہاں عادل مومنین آپس میں صلاح مشورہ کریں گے۔ پانچواں نقطہ، اس صورت میں کہ جب باغی اور ظالم گروہ صلح کرانے والوں میں سے کسی کا خون بہائے یا کوئی مال تلف کرے تو شریعت کے حکم کے مطابق وہ باغی گروہ ضامن ہوگا اور قتل عمد میں حکم قصاص بھی جاری ہوگا۔ اس طرح ان مواقع پر جہاں مظلوم گروہوں کے خون بہائے گئے ہیں یا مال تلف ہوئے ہیں وہاں بھی حکم ضمان اور حکم قصاص ثابت ہے، اور یہ جو بعض مفسرین کے کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح کے بعد باغی اور ظالم گروہ ان خونوں اور اموال کے مقابلے میں جو برباد ہوئے ہیں ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ زیر بحث آیت میں اس کی طرف اشارہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ چھٹا نقطہ، چونکہ اس جنگ کا مقصد ظالم گروہوں کو حق کے قبول پر آمادہ کرنا ہے، لہٰذا اس جنگ میں اسیری اور مال غنیمت کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں گروہ مسلمان ہیں، لیکن جھگڑے کی آگ کو خاموش کرنے کے لیے وقتی طور پر قید کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، لیکن صلح کے بعد فوراً قیدیوں کو آزاد کرنا ضروری ہے۔ ساتواں نقطہ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑے کے درمیان فریق باغی اور ظالم ہوتے ہیں، انہوں نے دوسرے قبیلے کے ایک گروہ کو قتل کیا اور ان کے مالوں کو تلف کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کام پہلے قبیلے کے ساتھ انجام دیا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کوئی حکم صراحتاً نہیں آیا ہے، لیکن مذکورہ آیات سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مصالحت کرائیں، اور اگر وہ صلح کے لیے تیار نہ ہوں تو دونوں کے درمیان جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ حکم الہی کی طرف پلٹ آئیں، اور وہ احکام جو باغی اور زیادتی کرنے والوں کے بارے میں بیان ہوئے ہیں دونوں کے لیے جاری کیے جائیں۔ اس گفتگو کے آخر میں پھر دوبارہ سے تاکید کیا ہے کہ ان باغیوں کا حکم ان لوگوں کے حکم سے جو امام معصوم یا اسلامی عادل حکومت کے خلاف قیام کریں بالکل الگ ہے، اور یہاں اس دوسرے گروہوں کے لیے زیادہ سخت اور شدید احکام ہیں جو فقہ اسلامی کے کتاب الجہاد میں بیان ہوئے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ کا جملہ جو اوپر والی آیت میں آیا ہے ایک اساسی اور بنیادی اسلامی شعار ہے، ایسا شعار جو بہت ہی مضبوط، گہرا، مؤثر اور پرمعنی شعار ہے۔ دوسرے مسلک کے لوگ جب اپنے ہم مسلک لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق اور لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں تو وہ انہیں رفیق کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ نزدیک ترین تعلق کی ضرورت میں وہ اس تعلق کو بھی
مساوات اور برابری کی بنیاد پر پیش کرتا ہے، اور وہ دو بھائیوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس اہم اسلامی قانون کی بنا پر مسلمان چاہے جس نسل سے ہوں یا جس قبیلے سے ہوں، چاہے کوئی سی زبان بولتے ہوں اور کسی بھی عمر کے ہوں، ایک دوسرے سے برادری کا گہرا احساس رکھتے ہیں، چاہے ان میں سے ایک دنیا کے مشرق میں رہتا ہو اور دوسرا مغرب میں زندگی بسر کرتا ہو۔ مراسم حج میں جب مسلمان جہاں دنیا کے ہر کونے سے اس مرکز توحید میں جمع ہوتے ہیں، یا جب مومنین روضات مقدسات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں یہ کھنچاؤ، لگاؤ، نزدیکی پیوند اور ہمبستگی پورے طور پر محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس اہم اسلامی قانون کے بے عین ہی پورا ہونے کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم یجعلنا وإیاکم والأخوة والأحباب من المشمولین برعایت وحفظ وبرکات سیدنا محمد وآل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔